پی ٹی آئی کے بڑے لیڈروں کو، جنہوں نے نوجوانوں کی برین واشنگ کی تھی کہ وہ ایک عظیم کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، تھوڑا سا دباؤ پڑتے ہی پتوں کی طرح بکھرتے دیکھ کر مرحوم دوست ڈاکٹر ظفر الطاف یاد آ گئے۔ ویسے تو وہ کبھی نہیں بھولے، لیکن جو پی ٹی آئی کا حشر ہوا ہے ان کی یاد کچھ زیادہ ہی آنے لگی ہے۔ ایک رات گئے مجھے ان کا فون آیا، آواز میں کچھ ایسا درد تھا کہ میں چونک گیا۔ لہجے میں عجیب سی اداسی تھی جو آج برسوں بعد بھی مجھے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ میں نے فون اٹینڈ کیا تو میری ہیلو کا انتظار کیے بغیر صرف اتنا بولے، رؤف اسما چلی گئی، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ میں اس وقت پولی کلینک ہسپتال میں ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں کافی دیر سن بیٹھا رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسما ان کی بیگم صاحبہ تھیں اور ڈاکٹر صاحب سے میری قربت کی وجہ سے میرا احترام کرتی تھیں، بلکہ یوں کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی مشہور زمانہ لنچ ٹیبل پر وہ اگر کسی سے کھل کر کچھ گپ شپ لگا لیتی تھیں تو وہ میں تھا۔ اکثر ڈاکٹر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے آفس آتی تو مجھے دیکھ کر کہتی، تو جناب کلاسرا صاحب آپ اور آپ کے دوست اڈیالہ جیل کب جا رہے ہیں؟ وہ ہنس کر کہتی، تم دونوں کی کوششیں تو بہت ہیں لیکن بات بن نہیں رہی۔ کہتی اڈیالہ گئے تو یقین کریں آپ دونوں کے لیے بہترین کھانے روز لایا کروں گی۔ میں کہتا اڈیالہ اسلام آباد سے دور پڑتا ہے، کب تک روز کھانا دینے آیا کریں گی؟ وہ کہتی ظفر اور آپ جیل جانے والے بنے، باقی کھانا پہنچانا میرا کام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کبھی ان کی باتوں پر مسکرا پڑتے اور کبھی موڈ آف بھی ہو جاتا۔ وہ مسلسل اس خوف کا شکار رہتی کہ کسی دن ڈاکٹر صاحب گرفتار ہو جائیں گے۔ بات کو ذرا ٹچ دے کر گفتگو کو لائٹ انداز میں سنجیدہ پیغام دیتی۔ انہیں اپنے خاوند کے مزاج کا اندازہ تھا، جو ایک بے خوف آدمی تھے، جس بات کو وہ درست سمجھتے پھر اس کے لیے تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحب ان چند لوگوں میں سے تھے جو اپنی شرائط پر زندگی گزارتے ہیں اور انہوں نے گزاری اور مشکلات کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ وہ مشکل سے مشکل بات کسی کے منہ پر اطمینان سے کر جاتے اور اس بات کی پرواہ نہ کرتے اگلا بندہ کتنا بڑا ہے۔ مشرف کے دنوں میں وہ زیر عتاب تھے، شدید دباؤ تھا کہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں وہ سیکٹری زراعت تھے، تو اس وقت انہوں نے روس سے ٹریکٹر منگوائے تھے تاکہ کسانوں کو سستے ٹریکٹر مل سکیں، کیونکہ مقامی ٹریکٹرز مینوفیکچررز ایکا کر کے کسانوں کو عالمی مارکیٹ سے بھی 3 گنا زائد قیمتوں پر ٹریکٹر فروخت کر رہے تھے۔ ساتھ میں انہوں نے زرعی ترقیاتی بینک سے سستے ریٹس پر قرضہ اسکیم شروع کرائی تاکہ کسان قرضہ لے کر وہ ٹریکٹر خرید سکیں۔ یوں اسکیم کے تحت ہزاروں ٹریکٹر منگوا کر کسانوں میں قرندازی کے ذریعے تقسیم کیے گئے تاکہ زراعت میں انقلاب لایا جا سکے اور مقامی ٹریکٹر مینوفیکچررز کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی قیمتیں کم کریں۔ اگر وہ کم نہیں کرتے تو اب کسانوں کے پاس دوسرا آپشن موجود تھا۔ اس وقت کسان کو روس سے قیمت خرید، ٹرانسپورٹ خرچہ ملا کر ایک ٹریکٹر 1.25 یا 1.5 لاکھ کا پڑتا تھا۔ یوں بے نظیر دور میں پاکستان نے زراعت میں 10 سے 11% گروتھ حاصل کی، جو آج تک پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کسان خوشحال ہوئے اور ملکی معیشت نے تیزی پکڑی، لیکن ٹریکٹر مینوفیکچررز ان کے دشمن بن گئے۔ ایپٹما پہلے دشمن تھی، شوگر مل ایسوسی ایشن والے بھی دشمن تھے۔ ایک ایسا سیکٹری ٹکر گیا ہے جو کسانوں کے لیے ان سے لڑ رہا ہے۔ 1996 میں لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو حکومت توڑی اور بے نظیر بھٹو، زرداری، نواب یوسف تالپور اور ڈاکٹر ظفر الطاف پر مقدمے بنوائے۔ شفقت محمود اس وقت نگران وزیر زراعت تھے۔ ان 3 ماہ میں وہ مقدمے بنے، خیر وہ مقدمات چلتے رہے۔ آخر جب مشرف دور میں نیب بنا تو ڈاکٹر ظفر الطاف پر دباؤ شروع ہوا کہ وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے۔ مجھے آج تک ان کی بات یاد ہے، بولے ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا کہ کسی خاتون کے خلاف گواہی دینے جاؤں یا وعدہ معاف گواہ بنوں۔ جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیں۔ اس میں نیب افسران نے ان پر آڈٹ پیروں کی بنیاد پر درجن بھر مقدمے بنا دیے۔ ڈاکٹر صاحب اس پر بھی نہ گھبرائے تو ان کی بیوی کو فون کرنے شروع کر دیے کہ اپنے خاوند کو سمجھاؤ ورنہ جیل میں سڑتا رہے گا۔ اسما صاحبہ نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو بتایا کہ آپ بتاؤ، کسانوں کے لیے وہ سمری میں نے تیار کر کے کابینہ بھیجی۔ یہ میری تجویز تھی کہ روس سے سستے ٹریکٹر منگوا کر کسانوں کو دیں۔ کابینہ اور وزیر اعظم بھٹو کو میں نے کئی دن لگا کر قائل کیا، میں اس پورے پروسیس میں شریک رہا۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں زرداری نے کمیشن کھا لیا، تو پھر آپ زرداری کو داد دیں کہ اس نے مجھے بھی پتہ نہیں چلنے دیا اور 1.25 لاکھ روپے والے ٹریکٹر میں بھی چند ہزار روپے کمیشن لے لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اس ڈیل میں 1 روپیہ تک نہیں کھایا گیا تو وہ کیوں کہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ڈیل میں نیب کے بقول پیسہ کھایا گیا تو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے طور پر وہ ذمہ دار تھے۔ وہ پیسہ پھر زرداری یا بے نظیر بھٹو یا نواب یوسف تالپور نے نہیں بلکہ میں نے کھایا ہوگا، مجھے سزا دے دیں۔ اس پر نیب نے ان کی بیگم کو فون کالز اور دھمکیوں کا سلسلہ تیز کر دیا، انہیں سنگین نتائج سے ڈرایا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو بتاتی تو وہ کہتے میں بے نظیر بھٹو کے خلاف گواہی کیسے دے دوں جب اس ڈیل کو میں نے منظور کرایا۔ اور پھر ایک دن نیب افسران نے ان کی بیگم کو دھمکی دی کہ آخری وارننگ ہے، اب ڈاکٹر صاحب کی خیر نہیں۔ یہ فون سن کر وہ وہیں کلیپس کر گئیں۔ اب ڈاکٹر صاحب مجھے فون کر کے اسما صاحبہ کے انتقال کی خبر سنا رہے تھے۔ میں فوراً ہسپتال پہنچا، خاموش باہر کھڑے تھے، صرف اتنا بولے ظالموں نے مار ڈالا۔ ایمبولینس میں میت رکھوائی، فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اور لاہور لے گئے۔ عدالت سے سمن آئے، بے نظیر بھٹو، زرداری، یوسف تالپور کیس میں گواہی ہے۔ عدالت گئے اور ڈٹ کر وہی گواہی دی کہ ان تینوں کا کوئی قصور نہیں، نہ کوئی کرپشن ہوئی، اگر ہوئی ہے تو مجھے سزا دے دیں۔ عدالت نے وہ ریفرنس خارج کر دیا۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو اپنے بچوں کا دودھ پلانٹ کامیاب کرانے کے لیے حالہ ملک پلانٹ، جس کے وہ اعزازی چیئرمین تھے، بند کرانے کا فیصلہ کرایا۔
हालात दूध की इंतजामिया और स्टाफ पर एंटी करप्शन में मुकदमे दर्ज करा दिए गए। उनके स्टाफ को उठाया गया तो वो उनकी जमानतें कराने पहुंच गए। मैसेज मिला कि आप दूर रहें वरना बुरा होगा। मुझे हंसकर कहा, मेरे दोस्त और वर्कर्स मुश्किल में हैं, कैसे अकेला छोड़ दूं। शहबाज शरीफ ने इन पर भी एंटी करप्शन में मुकदमा कराकर पुलिस को गिरफ्तार करने भेज दिया। वो आखिरी सांस तक इन मुकदमात में लाहौर की अदालतों में पेश होते रहे। आज जब इन पीटीआई के मुबैना नजरियाती लीडरों को बच्चों की तरह रोते बिलखते देखकर पार्टी छोड़ते देखता हूं तो डॉक्टर जफर अल्ताफ याद आते हैं, जो बीवी को दफन करने के बाद भी अदालत में गवाही दे रहे थे और जो शहबाज शरीफ के पुलिस छापों से न डरे। ये न भूलें कि इनकी भी एक बेटी थी। ये होता है यकीन और ये होती है बेखौफी। जिस बात को ठीक समझते थे वही किया। न नैब इन्हें तोड़ सका, न ही शहबाज शरीफ की एंटी करप्शन पुलिस। लोगों के किरदार जिंदा रहते हैं। उनका जिस्म 8 बरस कबल खत्म हो गया, लेकिन इनकी खूबसूरत बहादुर रूह और किरदार आज भी जिंदा है।